بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنے چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ، جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش، نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کی میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ پیجر اور واکی ٹاکی اٹیکس کے بعد اسرائیلی فوج کے اڈے پر حزب اللہ کا حملہ، 15 سپاہی ہلاک، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سے وار کیا گیا۔ واکی ٹاکی حملوں میں جاں بحق لوگوں کی تعداد 25 ہو گئی، 600 زخمی، لوگ الیکٹرانک گیجٹ سے خوف کھانے لگے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے لبنان حملوں کی ذمہ داری قبول کی، کہا جنگ کا نیا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ '73 کے بعد پہلی بار مڈل ایسٹ بڑی جنگ کی دہلیز پر پہنچ گیا، کئی ملکوں نے تناؤ بڑھانے کے خلاف کیا خبردار۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، درجنوں جاں بحق، امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا امریکی سامان سے قتل عام ہو رہا ہے۔ اسرائیل 1 سال کے اندر فلسطینی علاقوں سے باہر نکل جائے، جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور، کئی ملکوں نے کہا عمل کیا جائے۔ خالصتانی لیڈر کو ہلاک کرنے کی سازش پر اجیت دووال کی امریکی عدالت میں طلبی، انڈیا نے کہا سمن غیر ضروری ہے۔ مودی ہفتے کو امریکہ روانہ ہوں گے، کوآڈ سمٹ اور UN میٹنگ سے خطاب کا منصوبہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل کے حیران کرنے والے پیجر اور واکی ٹاکی اٹیکس کے بعد حزب اللہ نے ایک آپریشن میں اسرائیلی فوج کے اڈے کو نشانہ بنایا۔ میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا کہ اس حملے میں 15 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ لبنان سرحد کے قریب المرج فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا، جس سے کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے کہا کہ یہ حملے غزہ کے فلسطینیوں اور ان کی مزاحمت کی تائید میں کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی میڈیا نے یہ بات مانی کہ حملہ ہوا ہے اور حزب اللہ کے اینٹی ٹینک میزائلز کے حملے میں کم سے کم 2 فوجی ہلاک ہوئے اور 13 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے کہا کہ وہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کے لیے حملے کرتی رہے گی۔ اسرائیل کے صحت عہدیداروں نے بتایا کہ حزب اللہ کے حملے کے بعد 8 سپاہیوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ بعض سپاہیوں کی حالت معتدل ہے اور بعض کی سنگین ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں کہا گیا کہ حزب اللہ نے 2 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اس حملے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ یہ حملہ گلیلی علاقے میں کیا گیا۔ لبنان میں الیکٹرانک آلوں کے ذریعے اسرائیل نے ایک بار پھر حزب اللہ کو نشانہ بنایا۔ 4 شنبے کو تازہ حملوں میں 25 لوگ جاں بحق ہوئے اور 600 زخمی ہوئے۔ اس مرتبہ کئی جگہ واکی ٹاکی پھٹ پڑے۔ ایک دھماکہ اس وقت ہوا جب منگل کے پیجر اٹیک میں مرنے والوں کی تدفین ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ سولار انرجی سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ حزب اللہ کی ایلیٹ یونٹ رضوان کو دونوں حملوں میں ٹارگٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے منگل کے حملوں میں 12 لوگ جاں بحق ہوئے تھے، جن میں 2 بچے شامل ہیں۔ یہ ایک طرح کی نئی جنگ معلوم ہو رہی ہے۔ لبنان کی ریڈ کراس نے بتایا کہ اس نے 30 ایمبولینس گاڑیاں الگ الگ مقامات پر بھیجیں۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں حزب اللہ فائٹرز کے علاوہ سیویلینز بھی شامل ہے۔
इंटरनेशनल मीडिया में कहा गया है कि इसराइल ने ताज़ा हमलों में लेबनान के सिविलियंस को जानबूझकर निशाना बनाया। अखबार गार्डियन ने कहा कि इसराइल ने जंग से मुताल्लिक समझौतों की खिलाफ वर्जी की है जिस पर उसने दस्तखत भी किए हैं। गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में कहा कि ये हमले नाकाबिल कबूल हैं। दोनों हमलों में 3200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हिजबुल्लाह की वजारत सेहत ने कहा कि ये धमाके लेबनान में हिजबुल्लाह के मजबूत घर में हुए। इसराइल ने इन हमलों पर कोई सरकारी तबसरा नहीं किया है, लेकिन ये बात साफ है कि ये इसराइल की कारस्तानी है। लेबनान के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने नई हिदायतें जारी करते हुए मुसाफिरों के पेजर्स और वॉकी टॉकी के साथ सफर पर पाबंदी लगा दी है। तकरीबन एक साथ ये धमाके हुए। इन हमलों से लेबनान की अवाम में खौफ देखा जा रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो इन हमलों का जवाब देगी। एक दिन पहले खबर आई थी कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह खिताब करने वाले हैं, लेकिन अब यह खिताब अब से कुछ देर बाद होने वाला है। समझा जा रहा है कि इस खिताब में हसन नसरुल्लाह इन हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह की पॉलिसी का ऐलान करेंगे और जवाबी कार्रवाई की वार्निंग देंगे। लेबनान के कई लोगों ने कहा कि वो ऐसे हमलों से डरेंगे नहीं। ऐसी एक फाइटर ने कहा कि अगर हमारी एक आंख जाया होगी तो हम दूसरी आंख से लड़ेंगे। लेबनान के लोगों में ये एहसास पाया जा रहा है कि शायद उनके लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स भी महफूज नहीं रहे। इस दौरान लेबनान की फौज ने मशकूक डिवाइसेस को तल्फ करना शुरू कर दिया है। लेबनान के वज़ीर सेहत ने कहा है कि हमें बदतरीन हालात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जहां इसराइल ने बेरूत में हमलों पर खामोशी अख्तियार की है, वहीं इसराइल के वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने दबी दबी ज़बान में कहा कि जंग में एक नए मरहले का आगाज हो रहा है। योव गैलेंट ने अमलन लेबनान के हमलों में इसराइल के हाथ का इकरार करते हुए कहा कि एक नया दौर शुरू हो रहा है, अब मरकज नॉर्थ की तरफ मुंतकिल हो रहा है। उनका इशारा लेबनान की सरहद के करीब था। इसराइली अहदेदारों के हवाले से वार्निंग दी गई कि इसराइल के पास हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के और भी कई तरीके हैं। बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिडल ईस्ट 1973 के बाद से पहली बार एक बड़ी जंग की दहलीज पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने लेबनान में अपने ऑपरेशंस के ताल्लुक से अमेरिका को वाकिफ कराया है, लेकिन तफसीलात नहीं बताई हैं। ईरान ने इसराइल के दहशतगर्द हमलों पर लेबनान से यकजहती का इजहार किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पैगाम में लिखा कि ये काबिज ताकत की दहशतगर्द कार्रवाई है जिसमें शहरियों और दूसरों के दरमियान फर्क नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि खुदा उनके साथ है और इंतकाम लेने में खुदा हमारी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान इस काबिल नफरत जुर्म की मजम्मत करता है। ईरानी फौजों की चीफ ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया हमास लीडर इस्माइल हानिया की शहादत को जरूर बदला लेगा। इस्माइल हानिया को जुलाई में तेहरान में शहीद कर दिया गया था। जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने डिफेंस डे के मौके पर यह बयान जारी किया। ईरान इराक जंग की याद में यह दिन मनाया जाता है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इत्तेहाद से मुसलमानों की ताकत में इजाफा होगा। पेज़ेश्कियान ने तेहरान में आलमी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुश्मन इंतशार के बीज बो रहा है। पेज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ काबिल नफरत जुर्म किए हैं। वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। हर साल मिलादुन नबी के मौके पर 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक हफ्ते वहदत मनाया जाता है, जिसका मकसद मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद को बढ़ावा देना है। हाल ही में सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई ने ऐसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि मुसलमानों में इत्तेहाद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है बल्कि एक कुरानी उसूल है। गाजा में इसराइली बर्बरियत के 349 दिन पूरे हो गए। जुमेरात को इसराइल ने जंगी हवाई जहाजों और तोपखाने से वहशियाना हमले किए जिनमें दर्जनों फलस्तीनी जान बहक और जख्मी हुए। फलस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जुमेरात को अलग अलग इलाकों में घरों पर बमबारी की गई। बेघर लोगों के कैंपों को निशाना बनाया गया। सड़कों पर ठहरे हुए सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। जबालिया रिफ्यूजी कैंप में एक खानदान को निशाना बनाया गया। असाबिर इलाके में भी ऐसी ही कार्रवाई करते हुए एक खानदान को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि गाजा कत्लेआम अमरीकी फौज के सामान से हो रहा है। सेनेट के अरकान से खिताब करते हुए सैंडर्स ने ऐलान किया कि वो अगले हफ्ते अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पेश करते हुए इसराइल के साथ $20 बिलियन के हथियारों की डील रोकने का मुतालबा करेंगे। अमरीकी कांग्रेस में गाजा बर्बरियत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की बड़ी तादाद इसराइल को हथियार और पैसे से मदद करने की हामी है। इस वजह से इस करारदाद का पास होना मुश्किल है।
سینڈرس نے کہا کہ وہ اس انسانی تباہی پر اپنے ملک کے گٹھ جوڑ کی مذمت کرتے ہیں. سینڈرس نے کہا کہ غزہ کے 60% سے زیادہ متاثرین عورتیں اور بچے ہیں. سینڈرس نے یہ بات نوٹ کی کہ بائیڈن حکومت نے اگست میں ہتھیاروں کی کئی ڈیلز منظور کی. یہ ڈیلنگز $20 بلین سے زیادہ کی ہیں. اسرائیل 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں مسلسل حملے کر رہا ہے. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے 35 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے. زیادہ تر دھاوے رام اللہ، بیت لحم، جنین، نابلس، قدس اور قلقیدیہ میں کیے گئے. UN جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کرتے ہوئے اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ 1 سال کے اندر قبضہ کیے گئے تمام فلسطینی علاقوں سے باہر نکل جائے. اس قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظوری حاصل ہوئی. فلسطینی سفیر ریاض منصور نے اس ووٹنگ کو آزادی اور انصاف کی لڑائی میں ایک اہم موڑ قرار دیا. اسرائیل نے اس قرارداد کو رد کر دیا. قرارداد میں رکن ملکوں سے کہا گیا کہ وہ اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے کے لیے قدم اٹھائیں. یہ قرارداد 14 کے مقابلے 124 سے منظور کی گئی. 43 ملک غیر حاضر رہے جن میں انڈیا بھی شامل ہے. اس قرارداد پر عمل لازمی نہیں ہے. اسرائیل کے کٹر اتحادی امریکہ نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا. اسرائیل نے کہا کہ یہ قرارداد حقیقت سے دور ہے اور اس کے ذریعے دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. حماس نے قرارداد کو ویلکم کیا اور کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی فلسطینیوں کی جدوجہد کے ساتھ کھڑی ہے. حال ہی میں ایک عالمی عدالت ICJ نے کہا تھا کہ فلسطین میں اسرائیل کی موجودگی غلط ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے. ملیشیا نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ فوری UN جنرل اسمبلی کی قرارداد پر عمل کرائے. وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کو حق خود ارادیت حاصل ہونا چاہیے. سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی ریاست بننے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. شورا کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کراؤن پرنس نے فلسطین کے خلاف اسرائیل کے جرائم کی مذمت کی. کراؤن پرنس نے کہا کہ سعودی عرب ماڈرنزم اور ڈائیورسٹی کے راستے پر آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی قدروں اور پہچان کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہے. امریکہ کی ایک عدالت نے خالصتانی لیڈر گرپتونت سنگھ پنو کی ہلاکت کی سازش کے سلسلے میں انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال اور دوسروں کو طلب کیا ہے. پنو نے یہ کیس درج کیا ہے جس میں اجیت دووال اور انڈیا کے دوسرے عہدیداروں کو ملزم بنایا گیا ہے. پنو 6 فار جسٹس تنظیم کے اہم رکن ہیں. انہوں نے کہا کہ خالصتان کے بارے میں ریفرنڈم کی کوششوں کے لیے انہیں ٹارگٹ کیا گیا. انہوں نے بعض ثبوت بھی پیش کیے جس سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ انہیں ہلاک کرنے کی سازش میں را کا ہاتھ ہے. اس کیس سے غیر ملکی زمینوں پر خفیہ آپریشنز میں انڈیا کے ہاتھ پر دنیا کی توجہ ہو سکتی ہے. انڈین عہدیداروں پر کینیڈا میں بھی اس طرح کی کارروائیوں کا الزام ہے اور اس مسئلے پر انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات میں تلخیاں بھی پیدا ہوئی ہیں. اجیت دووال کو امریکی عدالت میں بلانے پر انڈیا نے ری ایکشن دیا ہے اور سمن کو پوری طرح سے غیر ضروری قرار دیا ہے. امریکی عدالت نے اجیت دووال کے علاوہ را کے سابق چیف سامنت گوئل، را ایجنٹ وکرم یادو اور انڈین بزنس مین نکھل گپتا کو بھی طلب کیا ہے. خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے نیو یارک کی عدالت کی طرف سے سمن کے بارے میں پوچھے جانے پر کہا کہ اس معاملے پر اعلی سطح کی ایک کمیٹی کام کر رہی ہے. نومبر میں برطانیہ کے اخبار فائنینشیل ٹائمز نے خبر دی تھی کہ امریکہ نے پنو کو ہلاک کرنے کی ایک سازش کو ناکام بنایا ہے جو امریکہ اور کینیڈا کی دوہری شہریت رکھتے ہیں. بعد میں بائیڈن حکومت کے عہدیداروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی. وزارت خارجہ نے اس سے پہلے اپنے ریسپانس میں کہا تھا کہ یہ تشویش کی بات ہے اور انڈیا نے اعلی سطح پر تحقیقات شروع کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے سے امریکہ کا 3 دن کا دورہ کریں گے. خارجہ سیکرٹری نے بتایا کہ مودی اس دورے کے دوران کئی آپسی اور عالمی مسائل کا احاطہ کریں گے. وہ کئی غیر ملکی پارٹنرز کے ساتھ بات چیت کریں گے اور انڈین کمیونٹی سے خطاب کریں گے. مودی بزنس اور انڈسٹری لیڈرز کی میزبانی بھی کریں گے. وزیر اعظم 21 تاریخ کو ویلنگٹن میں کواد لیڈرز کی 4تھی سالانہ کانفرنس میں حصہ لیں گے. وہ کواد ملکوں کے لیڈرز کے ساتھ آپسی ملاقاتیں بھی کریں گے. انڈیا 2025 میں اگلے کواد سمٹ کی میزبانی کرے گا. اس کے علاوہ وزیر اعظم اس دورے کے دوران یونائیٹڈ نیشنز کے ایک پروگرام سے بھی خطاب کرنے والے ہیں. کواد گروپ میں انڈیا، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہے. مودی 23 ستمبر کو UN جنرل اسمبلی کے ایک سیشن میں مستقبل کے موضوع پر ایک سمٹ سے خطاب کریں گے جس میں وہ کئی عالمی چیلنجز کا حل پیش کریں گے. خارجہ سیکرٹری نے بتایا کہ وزیر اعظم UN میٹنگ میں جس کا عنوان ملٹی لیٹرل سولوشنز فار ٹماروز پرابلمز ہوگا خطاب کریں گے اور مسائل کا
حل پیش کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جموں کشمیر کے الیکشنز مستقبل کو چننے کے بارے میں ہیں۔ انہوں نے ووٹر سے کہا کہ وہ سمجھداری سے ووٹ دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ووٹرز کو چاہیے کہ وہ کانگریس، نیشنل کانفرنس اور PDP کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈبا دیں۔ وہ کترا میں ایک الیکشن ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ مودی نے کانگریس NCP اتحاد پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم کی طرف سے آرٹیکل 370 کے بارے میں بیان کے بعد یہ لوگ جشن منا رہے تھے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اگر کانگریس NCP اتحاد حکومت بنانے میں کامیاب رہتا ہے تو کشمیر میں دہشت گردی کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان کا ایجنڈا کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا ہے۔ مودی نے ریمارک کیا کہ دل کی دوری اور دلی سے دوری کو ختم کیا جائے گا۔ ٹالی ووڈ ڈانس ڈائریکٹر شیخ جانی اور جانی ماسٹر کو سائبر آباد پولیس نے بنگلور میں گرفتار کر لیا۔ سائبر آباد پولیس نے ایک اسسٹنٹ کوریوگرافر پر جنسی حملے اور دھمکی کے الزام میں کیس درج ہونے کے بعد ان کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کی تھی۔ متاثرہ لڑکی نے رات درگم پولیس میں 0 FIR درج کرائی، جس کے بعد اس کیس کو نارسنگی پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا جس کا یہ علاقہ ہے۔ پولیس نے پاکسو ایکٹ اور دوسرے قوانین کے تحت جانی کے خلاف مقدمہ درج کیا، جس کے بعد سے وہ لاپتہ تھے۔ متاثرہ لڑکی نے الزام لگایا کہ مشہور کوریوگرافر نے کئی بار ان پر جنسی حملہ کیا اور انہیں دھمکی دی۔ اس طرح ملیالم فلم انڈسٹری کے بعد اب تیلگو فلم انڈسٹری پر بھی جنسی ہراسانی اور سیکس سکینڈلز کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈلائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنے چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش۔ نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کی میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ پیجر اور واکی ٹاکی اٹیکس کے بعد اسرائیلی فوج کے اڈے پر حزب اللہ کا حملہ، 15 سپاہی ہلاک، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سے وار کیا گیا۔ واکی ٹاکی حملوں میں جاں بحق لوگوں کی تعداد 25 ہو گئی، 600 زخمی، لوگ الیکٹرانک گیجٹ سے خوف کھانے لگے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے لبنان حملوں کی ذمہ داری قبول کی، کہا جنگ کا نیا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ کے بعد پہلی بار مڈل ایسٹ بڑی جنگ کی دہلیز پر پہنچ گیا، کئی ملکوں نے تناؤ بڑھانے کے خلاف کیا خبردار۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، درجنوں جاں بحق، امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا امریکی سامان سے قتل عام ہو رہا ہے۔ اسرائیل 1 سال کے اندر فلسطینی علاقوں سے باہر نکل جائے، جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور، کئی ملکوں نے کہا عمل کیا جائے۔ خالصتانی لیڈر کو ہلاک کرنے کی سازش پر اجیت دووال کی امریکی عدالت میں طلبی، انڈیا نے کہا سمن غیر ضروری ہے۔ مودی ہفتے کو امریکہ روانہ ہوں گے، کواد سمٹ اور UN میٹنگ سے خطاب کا منصوبہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔